رحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پہ۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ضمیر۔ ناظرین، آج بات کی جائے گی جنگ احد کے متعلق، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور وحشی کا قبول اسلام۔ ناظرین، اہل مکہ کا کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا جن کا کوئی باپ، بیٹا، بھائی جنگ بدر میں قتل نہ ہو گیا ہو۔ تو ایک دن صفوان بن امیہ، عبداللہ بن ربیعہ، اکرمہ بن ابو جہل اور حارث بن اشام کی قیادت میں اہل مکہ کے افراد ابو سفیان کے پاس گئے ہیں اور انہیں دو درخواستیں پیش کی ہیں کہ ایک تو آپ ہمارے لشکر کے سربراہ بن جائیں، دوسرا جو یہ ہم مدینہ شریف پہ حملہ کرنا ہے اور یہ جو انتقامی جنگ ہے، جنگ بدر کا جو ہم نے بدلہ لینا ہے اپنے مقتولین کا، اس کے لیے جو ہمیں اخراجات کی ضرورت ہے آپ مہربانی فرمائیں، اور جو آپ قافلہ، تجارتی قافلہ واپس لے کر آئے ہیں اس کا ماہرین معاشیات کے مطابق، ناظرین آج کے دور کے مطابق 50,000 پاؤنڈ کی انویسٹمنٹ تھی، اور یہ لوگ ایک دینار پہ ایک دینار ہی منافع لیتے تھے۔ اس طرح 50,000 پاؤنڈ کا نفع تھا، وہ آپ مہربانی فرمائیں اور مالکوں کو اصل رقم واپس کر دیں، ان کا نفع جو ہے وہ جنگی اخراجات کے لیے فنڈ میں جمع کر دیا جائے۔ تو یہ دونوں درخواستیں ابو سفیان نے فوری طور پہ منظور کر لیں، اور اس نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا کہ میں اپنا اور بنو عبد المطلب خاندان کا جتنا بھی نفع بنتا ہے میں وہ پیش کرتا ہوں۔ اس طرح اہل مکہ کے سبھی لوگوں نے خوشی خوشی اپنا نفع جنگی اخراجات میں پیش کر دیا۔ تو جب اہل قریش جنگی اخراجات سے مطمئن ہوئے ہیں تو پھر انہوں نے عبیرہ بن وہب، ابو عزہ، عمرو بن العاص انہیں بلایا ہے، کیونکہ یہ بڑے قادر الکرام شاعر، بڑے مکار اور سیاسی سوجھ بوجھ کے یہ بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے قریش، بنو کنانہ، اہل طامہ اور متفرق قبائل جو اہل مکہ کے گرد و نواح میں رہائش پذیر تھے ان کی طرف بھیجا ہے کہ بت پرستوں میں سے جو جنگ ازما نوجوان ہیں انہیں دین اسلام کے خلاف جنگ کے لیے تیار کریں۔ تو ناظرین، یہ جو ابو عزہ ہے یہ بڑی احسان فراموش انسان تھا۔ جنگ بدر میں یہ گرفتار ہو گیا تھا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غربت اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ رحم کرتے ہوئے اسے بغیر فدیہ لیے چھوڑ دیا تھا۔ تو اس طرح ان جو یہ سفارتکار تھے انہوں نے چند ہی دنوں میں 3,000 کا لشکر ان قبائل سے اکٹھا کر لیا، اور اس طرح ان کے پاس 1,000 اونٹ، 700 گھوڑے، 200 زرہ پوش نوجوان اور 1,000 اونٹ تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہر صورت ہم نے جنگ جیتنی ہے، یہ نہ ہو کہ ہمارے نوجوان یا کوئی ہمارا سردار میدان جنگ سے بھاگ کے نہ واپس آ جائے، اس لیے ہم اپنی بیگمات کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے کہ 1% بھی وہاں سے بھاگنے کا چانس نہ رہے۔ تو اس طرح یہ جو بڑے بڑے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے ابو سفیان، اس نے بھی اپنی بیوی کو ساتھ لیا، اکرمہ بن ابو جہل نے بھی لیا، صفوان بن امیہ نے بھی لیا، عبداللہ بن ربیعہ نے بھی اپنی اپنی بیگمات کو لیا، اور جتنے باقی اہل مکہ کے نوجوان جنگ میں جا رہے تھے انہوں نے بھی اپنی اپنی بیگمات کو ساتھ لے لیا۔ تو ناظرین، جب یہ قافلہ ابوا کے مقام پہ پہنچا ہے تو ہندا نے ابو سفیان کو کہا یہاں تلاش کرو، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر انور ہے، ہم اس طرح کرتے ہیں ان کا جسم قبر سے نکال لیتے ہیں، اور جب ہمارے مسلمان نوجوانوں کو گرفتار کر لیں گے اور ہم سے وہ فدیہ مانگیں گے تو ہم بطور فدیہ
جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے جسم کے اعضاء کاٹ کاٹ کر پیش کرتے رہیں گے، اس طرح ہمارے نوجوان بھی ہمیں واپس مل جائیں گے اور ہماری رقم بھی بچ جائے گی۔ ابو سفیان نے اور اس کے چند اور دوستوں نے اس تجویز کو بہت زیادہ پسند کیا، لیکن چند جو دانش مند قسم کے لوگ تھے ساتھ، انہوں نے ابو سفیان سے کہا کہ بنو بکر خاندان سے ہماری دشمنی چل رہی ہے، کل وہ لوگ ہماری اسلاف کی قبروں کی اسی طرح بے حرمتی کرنا شروع کر دیں گے، لہٰذا اس فتنے کا منہ بند رہنے دو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر انور کو اس بے حرمتی سے بچا لیا۔ تو جب دوسری طرف حضرت ابو سفیان، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اپنے ایمان کا بھی اظہار نہیں کیا تھا۔ انہوں نے ایک قاصد کو ایک خطیر رقم دے کر خط دیا کہ فوری طور پہ جائیں اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط دیں اور انہیں بتائیں کہ اہل مکہ مدینہ شریف پہ حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اس طرح دوسری طرف جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کرنا شروع کر دی۔ تو ناظرین، آگے چل کر جب دونوں فوجیں احد کے میدان میں آمنے سامنے ہوئی ہیں، تو یہاں سے آگے میں آپ کو وحشی کے متعلق بتاتا ہوں کہ اس نے کس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ جبیر بن مطعم کا ابشی غلام تھا، یہ جو وحشی ہے یہ غلام تھا اور یہ ابشی النسل تھا، چھوٹا اربا استعمال کرنے کا بہت بڑا ماہر تھا، اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا تھا۔ جبیر بن مطعم کا ناظرین چچا جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کر دیا تھا۔ اس نے جبیر بن مطعم نے وحشی سے کہا کہ تم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو وحشی کہتا ہے جنگ میں اس سے زیادہ میری اور کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہاں جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کو مولی گاجر کی طرح کاٹ رہے تھے۔ آپ جب دشمن کی صفوں میں گھس جاتے تھے تو ان کے صفوں کو الٹ پلٹ کر دیتے تھے اور کشتوں کے پشتے لگا دیتے تھے۔ کفار آپ کو دیکھ کر جتھے کے جتھے بھاگنا شروع ہو جاتے تھے۔ وحشی کہتا ہے میں نے ایک ساتھی سے پوچھا یہ کون نوجوان ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ یہی حمزہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا اب جو مطلوب تھا وہ میرے سامنے تھا۔ وہ کہتا ہے میں درختوں کے اوٹ لیتے ہوئے چٹانوں کے پیچھے چھپتا چھپاتا میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریب چلا گیا۔ دوسری طرف سے صبا بن عبد العزا الغبشانی، اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو للکارا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ختنہ کرنے والی کے بیٹے، تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، آ تو اس سے دو دو ہاتھ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو وحشی کہتا ہے جو ہی صبح سامنے آیا تو حضرت حمزہ نے ایک ہی وار کیا جس سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ وہ اس کی لاش زمین پہ گری ہے اور وہ تڑپ رہا تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی زرہ اتارنے کے لیے آگے جو ہی جھکے ہیں تو وحشی کہتا ہے آپ کا پاؤں پھسل گیا، جس کی وجہ سے سامنے سے آپ کی زرہ آپ کے جسم سے تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئی اور مجھے جسم کا حصہ ایک نظر آیا ہے سامنے سے، تو میں نے ایک ہی وار کیا ہے اور میرا وہ ایسا وار تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف کے نیچے وہ اربا لگا ہے جس سے آپ کو شدید ترین چوٹ لگ گئی اور آپ کے جسم سے خون کا ایک فوارہ پھوٹ پڑا۔ وحشی کہتا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف جھپٹے ہیں لیکن ان کا اتنا خون بہہ گیا تھا اور اتنی جسمانی طور پہ انہیں کمزوری ہو چکی تھی
کہ وہ پھر کھڑے نہیں ہو سکے۔ وہ کہتا ہے ادھر ہی آپ کی شہادت ہو گئی ہے اور میں نے اپنا عربہ لیا ہے اور میری جو ڈیوٹی تھی وہ میں نے اپنی پوری کر لی تھی، اس سے زیادہ مجھے جنگ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کہتا ہے مجھے مل گئی ہے ادھر اندا، اور اسے میں نے بتایا کہ میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ اس نے بہت خوش ہوئی اور اپنا سارا زیور مجھے اتار کے دیا، اور اس نے وعدہ کیا کہ مکہ چل کر میں تمہیں 10 دینار اور بطور انعام دوں گی۔ تو کہتا ہے جب جنگ ختم ہوئی ہے تو وہ اندا کہتی ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تیری بات پہ، چلو مجھے دکھاؤ ادھر جو ہے نا آپ کا جسم جو ہے آپ کی میت۔ تو وہ کہتے ہیں جب ادھر میں لے کر گیا ہوں تو اس نے آپ کے ناک، کان، ہاتھ، انگلیاں کاٹی ہیں، ان کا اس نے ہار بنائے ہیں جو ہاتھوں میں پہنے ہیں، گلے میں پہنا ہے، اور پازیبیں بنائی ہیں، اور اسی حالت میں وہ مکہ میں داخل ہوئی ہے۔ تو ویشی کہتا ہے کہ پھر ہم جب مکہ واپس آئے ہیں تو میرے جو مالک تھا جبیر بن مطعم، اس نے مجھے آزاد کر دیا، اور اسے بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور اس نے دین اسلام قبول کر لیا۔ تو ویشی کہتا ہے جب مکہ فتح ہوا ہے تو میں وہاں سے بھاگ کر طائف آ گیا ہوں، میں نے وہاں اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ پھر اہل طائف کا ایک بہت بڑا وفد جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے جب طائف سے آیا تو میں نے سوچا شام یا کسی اور ملک بھاگ جاتا ہوں، زندگی کے جتنے ایام میں نا اب اسی طرح گزاروں گا۔ تو کہتا ہے مجھے ایک بندے نے کہا کہ تم کیوں بھاگ رہے ہو، جاؤ دین اسلام کو قبول کرو، جناب کے ہاتھ پہ بیعت کرو، وہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ انہوں نے تو بڑے بڑے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ تو ناظرین، ویشی کہتا ہے کہ میں جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا ہوں تو میں کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا تو ہی ویشی ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں ہی ویشی ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر جنگ احد کا وہ واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ ویشی کہتا ہے جب میں نے ساری بات تفصیل سے بتائی ہے تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے فرمایا ویشی ساری زندگی میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا۔ تو ناظرین، آج کی میری گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہو جاؤں گا۔ میں آج آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا اور میرا آمین و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔